بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا راستہ مطالعہ، ٹاپک باب اول۔ اس میں ٹاپک ہم نے پڑھے تھے ازلی و ابدی، زندہ حقیقت، اور دوسرا تھا اس میں باب اول میں زندگی کا سفر کے حوالے سے نئی دنیا آپ کی منتظر ہے، اور قرآن کیا ہے، بے حساب رحمت و عظمت، خطرات اور رکاوٹیں، تلاوت۔ ازلی و ابدی حقیقت، قرآن اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اور اس میں اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں کا اسی طرح حقیقی حصہ بنانا ہے جس طرح کہ اس پر ایمان لانے والے اولین لوگوں نے بنایا تھا، اور اپنے تمام موجودہ حالات اور پریشانیوں میں فوری اور مکمل رہنمائی اسی طرح اس سے پائیں گے۔ مگر ہم کس طرح سے کریں گے اس کو؟ تو اس کے لیے اپنے پہلے مخاطبین کے لیے قرآن ان کے زمانے کا واقعہ تھا، دراصل اس کی زبان اور طرز، اس کا بیان اور استدلال، اس کے محاورے جو استعمال ہوئے ہیں، اس میں استعارے جو دیے گئے ہیں، علامات و مثالیں، اس کے واقعات و لمحات سب ان کے اپنے ماحول میں اس وقت موجود تھے۔ یہ لوگ نزول قرآن کے پورے عمل کے گواہ بھی تھے، جو ان کی پوری زندگی میں مرحلہ مرحلہ مکمل ہوا، اور ایک لحاظ سے شریک بھی۔ ہمیں یہ مقام حاصل نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک یہ ہمارے لیے بھی سچا ہونا چاہیے۔ اپنے حالات میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہم بڑی حد تک آج بھی اسی طرح اپنے زمانے کی چیز سمجھیں گے جیسا کہ اس وقت تھا۔ تو اس لیے انسان کی سرشت میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، یہ غیر مبدل ہے۔ انسان کے صرف ظواہر، شکلیں، طریقے، ٹیکنالوجی تبدیل ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ان حقائق کا ادراک کریں، ان کی پیروی کریں، ایک دفعہ قرآن کی طرف اس طرح آئیں جس طرح کی اولین مسلمان آئے تھے، تب یہ آپ کے لیے بھی اسی طرح نازل ہوگا جس طرح سے ان پر ہوا تھا۔ تو آپ کو اسی طرح اپنا شریک کار بنائے گا جس طرح انہیں بنایا تھا۔ پھر یہ محض ایک قابل احترام کتاب، ایک مقدس دستاویز اور سحر انگیز سرچشمہ برکت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عظیم طاقت میں تبدیل ہو جائے گا جو ہمیں اپنی گرفت میں لے کر ہلائے گا اور حرکت دے کر اعلیٰ کارناموں کے حصول کی طرف رہنمائی کرے گا، جیسا کہ اس نے پہلے کیا۔ نئی دنیا آپ کی منتظر ہے، یہاں آپ کو علم و دانش کے ناقابل بیاں خزانوں کا ایک جہاں ملے گا جو زندگی کی شاہراہوں پر آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کے فکر و عمل کی صحیح صورت گری کرے گا، اور یہاں وہ گہری بصیرت ملے گی جو آپ کو مالا مال کر دے گی اور صحیح راستے پر چلائے گی۔ آپ کو اس سے ایک ایسی روشنی ملے گی جو آپ کی روح کی گہرائیوں کو منور کر دے گی۔ یہاں آپ کو جذبات کی ایسی حرارت ملے گی جو آپ کے دل کو پگھلا دے گی اور آپ کے رخساروں پر آنسو بہنے لگیں گے۔ آپ کی پوری زندگی کے نتیجے کا انحصار اس پر ہے کہ آپ خدا کی اس پکار کا کس طرح جواب دیتے ہیں۔ اس لیے یہ سفر آپ کے وجود کے لیے، انسانیت کے لیے اور انسانی تہذیب کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس کی آیات میں سینکڑوں نئی دنیایں آباد ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن آپ کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے وعدے کی تکمیل کی ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ پڑھا ہے یہ آپ کے خوف اور پریشانیوں کو قابو کرنے کے لیے یہی واحد ذریعہ ہے۔ جب آپ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں تو کامیابی اور نجات کا راستہ تلاش کرنے کے لیے یہی واحد نور ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کی وہ ہستی سے لے کر آئی اور جو آسمانوں میں طاقتور اور قابل اعتماد ہیں، تو اس کا پہلا مسکن وہ قلب ہی تھا جو انسانیت کی تاریخ میں بالکل منفرد تھا، اور وہ قلب و مصفہ و اعلیٰ قلب تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک۔ کسی بھی چیز سے زیادہ اپنے خالق سے قریب تر اور نزدیک تر ہونے کا صرف یہی راستہ ہے۔ یہ آپ کو اس ہستی کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، کائنات پر اور تاریخ پر اس کی حکمرانی کے بارے میں، اس کے آپ سے تعلق کے بارے میں، آپ کے اس سے خود، اپنے آپ سے، دوسرے انسانوں سے اور دیگر ہر موجود شے سے تعلق کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ کے لیے جو انعامات یہاں منتظر ہیں یقیناً وہ بہت کم ہیں، مگر آخرت میں اس سے کئی گنا بڑھ جائیں گے اور دائمی بھی ہوں گے۔ لیکن سفر کے اختتام پر آپ کے لیے جو کچھ منتظر ہے، حدیث قدسی کے مطابق وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا،
نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مزید اضافہ کرتے ہیں کہ اگر چاہو تو سورۃ سجدہ میں پڑھو، پھر ان کے اعمال کی جزا میں جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ پھر بے حساب رحمت و عظمت کا باعث ہے یہ کتاب۔ سورہ حشر کا ترجمہ ہے کہ آیت کا کہ لو انزلنا القرآن، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ مطلب پہاڑ بھی اس کی جلال کو اور اس کی نور کو اس کو برداشت نہیں کر پاتے کہ اگر پہاڑ پہ یہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ کا کیا حشر ہوتا، وہ خوف سے، اللہ کے خوف سے دبا چلا جا رہا ہوتا اور پھٹ پڑتا ایک دم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اس سے کمپیریزن کریں کہ کتنا مضبوط بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے قلب ہمارا، کہ اس پہ قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں اور اس پہ عمل کرنے کی، اس پہ جس طرح کے سے اس پہ ایمان لانے کا عمل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ وہ پورے حق کو ہم سمجھیں اور اس کو انگرین کریں اپنے اندر اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس میں خطرات اور رکاوٹیں، اگر قرآن اپنے دروازے صرف ان کے لیے کھولتا ہے جو مقصد کے لیے اخلاص، آرزومندی کی کیفیت اور خصوصی توجہ کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور جو اس کی اہمیت اور عظمت کے شایان شان ہو اس پر دستک دیتے ہیں، صرف انہی کو اس کے درمیان چلتے ہوئے اس کے خزانے جمع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جو اس کی ہدایت کے آگے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈالنے کے لیے اور اسے جذب کرنے کے لیے اپنی بہترین کوشش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ اور بدقسمتی ہوگی کہ آپ قرآن کی طرف آئیں اور خالی ہاتھ لوٹ جائیں، آپ کی روح کے تار مرتعش نہ ہوں، نہ دل میں کوئی لہر اٹھے، نہ زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، جیسے داخل ہوئے تھے ویسے کی ویسے ہی باہر نکل گئے۔ تو قرآن کی برکتیں شمار نہیں کی جا سکتی، مگر آپ ان میں سے کتنی لیں گے اس کا انحصار اس ظرف کی وسعت اور مناسبت پر ہے جو لے کر آپ اس کے پاس آئیں۔ تو اس لیے بالکل شروع میں ہی اپنے آپ کو خوب اچھی طرح احساس دلا لیجئے کہ قرآن آپ کے لیے کیا مرتبہ رکھتا ہے اور آپ سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ عزم مصمم کیجئے کہ قرآن کی اس کی شان کے مطابق تلاوت کریں گے تاکہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جن لوگوں کو ہم نے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، جن لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ دعا یہ ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے کہ اس طرح سے تلاوت کرنے کا حق ادا کریں جس طرح سے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے پیروی کرنا، بہت ساری میننگز ہیں اس کے بنیادی مفہوم سے قریب ترین ہے پڑھنا۔ پڑھنا جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ پڑھنے میں بھی الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے کو کہتے ہیں، ایک کے بعد ایک، قریب قریب، مربوط و بامانی ترتیب میں۔ اگر لفظ دوسرے کے پیچھے نہ آئیں تو یا اگر نظم و ترتیب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو مفہوم الجھ کر رہ جاتا ہے۔ تو تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کی پوری شخصیت، روح، دل، دماغ، زبان، جسم سب حصہ لیتے ہیں۔ زبان تلاوت کرتی ہے، ہونٹوں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں اور ذہن غور و فکر کرنے میں مصروف ہوتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، روح جذب کرتی ہے۔ تو یہ جذبات ہمارے ہونے چاہیے۔ تلاوت کا عمل جب ہم شروع کریں تو اس وقت یہ کیفیت اپنے اوپر یہ طاری کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تلاوت کا حق ادا کر سکیں صحیح طور پہ، جو کہ اس کا تلاوت کا حق ہے۔ یہ قرآن آپ کو ایک بالکل نئی ہستی میں تبدیل کر دے گا جس کے آگے جھکنے میں فرشتے بھی فخر محسوس کریں گے انشاءاللہ، اگر اس کو جس طرح سے کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق ہم تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو ہاتھ میں لیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کی تجوید سمجھیں گے، صحیح طرح سے ادائیگی کو سمجھیں گے اور اس کے معنی، مطالب سمجھیں گے، تو انشاءاللہ پھر وہ ہمیں اس کا وہ سرور آئے گا اس کو پڑھنے میں بھی اور اس کا حق ادا ہونے کی کیفیت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کی دنیا کے اندر اٹھنے والا ہر قدم، اس کے ساتھ گزرنے والا ہر لمحہ آپ کو ایک عظیم الشان بلندی کی طرف لے جائے گا۔ تو آپ اس طاقت اور حسن کی گرفت میں آ جائیں گے جو قرآن میں زندگی کی طرف دوڑتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا کہ تلاوت کرو، بلندی کی طرف جاؤ، اتنی ہی سہولت سے جتنی سہولت سے تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کی تلاوت جب کریں تو دل، دماغ، جسم پرسکون حالت میں ہو، اور سکون سے، اطمینان سے، اور تلاوت کی جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کا خیال کرتے ہوئے اس کی تجوید کو سیکھنے میں وقت لگائیں، اس کو تلاوت کو خوبصورت کرنے میں وقت لگائیں، اور اس کی تجوید کے اس کے رولز سیکھنے میں وقت لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح سے ہم تلاوت کریں کہ جس طرح سے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔